بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ منظر بیان کر رہا ہے، منظر کو سننا ہے آپ۔ یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے۔ کہ لوگ پہچانے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے، میزان وہ بنائے گا تاکہ لوگ پہچانے، پھر حقیقی امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ توجہ ہے محترم، لوگ پہچانے۔ اب اللہ کہہ رہا مجھے دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اب یہ میزان کیسے پتا چلے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ خدا کی قسم جس طرح اللہ نے میزان بنایا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ذکر علی ابن ابی طالب سے ہے، خدا کی قسم سچے اور جھوٹے کی پہچان ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے۔ سچے اور جھوٹے کی پہچان ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سے، کیونکہ بی بی صدیقۃ الکبریٰ ہے، یعنی جسے اللہ نے صدیقہ بنایا ہے۔ توجہ ہے نا محترم، مقام و مرتبہ، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ توجہ ہے نا محترم، اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یعنی ہم پلہ ہیں فضائل میں، علم میں، حکمت میں، ہر طرح سے۔ اگر کسی کو بھی فاطمہ الزہرا کی ذات پہچاننی ہے تو پہلے امیر المومنین کو پہچانے۔ توجہ ہے محترم، اب امیر المومنین کیا ہے؟ دیکھیں، میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں، مطالب میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ پہلے مقام و مرتبہ کیا ہے، پھر میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید چیزیں واضح کروں گا۔ لیکن دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جن کو میزان بنایا ہے یہ لوگ پہچانے گئے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی بھی جبر نہیں کرتا۔ جب اللہ رب العالمین نے میزان قرار دے دیا تو اس میزان کے کچھ لوگ دشمن تھے۔ توجہ ہے محترم، میں آیت پڑھوں گا، ایک ایک کر کے آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے رسول کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ اب ایک گروہ ایسا ہے جو قرآن کے اندر ذکر ہے لیکن اکثر ان کی بات ہوتی نہیں ہے، حالانکہ ہزاروں آیتیں ان کے لیے اتری ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے کلام کر رہا ہے، ان کی حرکتوں کو بتا رہا ہے۔ اب رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو دین سناتے تھے۔ میں مشکل باتیں تو نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول اللہ منبر پر بیٹھے لوگوں کو دین سنا رہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کہ اے محمد آپ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو ہم نے کانوں میں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا ہے باوجود کرنے کے وہی کرتے ہیں، باوجود منع کرنے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، ہم نے انہیں منع کیا ہے کہ سامنے بیٹھ کر کانوں میں باتیں نہ کیا کرو، باوجود منع کرنے کے آپ کے سامنے اپنے کانوں میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں، کانوں میں کہتے تھے ہم نے تو نہیں ماننا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، کرنا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، تو کانوں میں ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے۔ پھر کیا نہیں مانیں گے؟ روزہ نہیں مانیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے۔ قرآن میں آیت میں اس کا یہ نہیں کہ کس چیز کی، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں کس چیز کی؟ بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ کی، دشمنی کی، اور اے رسول آپ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ سے دشمنی کرنے کی، نافرمانی کرنے کی، گناہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے رسول منبر سے لوگوں کو دین سنا رہے ہیں، سامنے بیٹھے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کو بازو سے پکڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کو بازو سے پکڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکالا، میرے سامنے بیٹھ کر میری مخالفت کر رہا ہے۔ اب یہ جو کانوں میں باتیں کرتے تھے، دیکھیں وہ کیسا اللہ ہے، نام نہیں لیے، نام نہیں لیے، کوئی تھے
جو کہتے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا. ابھی اللہ کی روش ہے. اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی روش ہے, اللہ اوصاف بتاتا ہے, نام نہیں بتاتا. اللہ نے نام نہیں بتایا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی کا نام کیوں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یہاں پر ان کا نام بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ نام لے. بات پہنچ رہی ہے مطلب, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. ایک اور آیت سناتا ہوں, نوجوان بیٹھے یاد رکھیے گا, سورہ نساء آیت نمبر 81. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, اور جب آپ کے قریب سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو آپ کی باتوں کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کوئی خیال نہیں سنا رہا. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے, لیکن جب آپ سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے واللہ یکتب ما یبیتون, اور میں اللہ ان کی باتوں کو لکھ لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ, وہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. رسول کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, یہ اللہ فقط لکھتا کیوں ہے؟ میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا بھائی. اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ اللہ فقط لکھ کیوں رہا ہے؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی طاقت کا استعمال کیوں نہیں ہے؟ کوئی فرشتوں کی فوج آ کے روکے ان کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ لکھتا کیوں ہے؟ بات بن رہی ہے محترم. ایک اور آیت پڑھو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, جو میری نازل کردہ ہدایتوں کو, جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, باوجود یہ کہ وہ جان چکے ہیں, جاننے کے بعد چھپاتے ہیں, میرے ہادیوں کو چھپاتے ہیں, میری ہدایت کو چھپاتے ہیں, جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. میں اللہ ان پر لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اے میرے اللہ, یہ تیرے ہادیوں کو چھپاتے ہیں, تیری ہدایت کے دشمن ہیں, تو فقط لعنت کیوں کرتا ہے؟ سوال ہے کہ اللہ فقط لعنت کیوں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں اور کرنے والے کرتے ہیں. یعنی کوئی ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہے. بھئی لعنت کرنے کا مادہ ہر کسی میں نہیں ہے. لعنت وہی کرتا ہے جو حق کو پہچانتا ہے.